بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈائری اور میں ہوں کرامت مغل. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ماریا میمن صاحبہ، پاکستان کی سینئر اینکر پرسن ہیں. ARY پہ ان کا شو ہے. سوال یہ ہے، کچھ سوالات ہمارے ذہن میں بھی ہیں، چلیں ان کے جوابات ان سے جانتے ہیں. ماریا خان صاحب نے ابھی میاں والی میں جلسہ کیا اور انہوں نے ایک بڑا اعلان کر دیا کہ جیل برو تحریک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. لانگ مارچ سے پہلے یہ سٹیپس، کیا یہ سیاسی چالیں آپ ان کو کہہ سکتی ہیں؟ بالکل سیاسی دباؤ دیکھیں خان صاحب بھی بڑھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ حکومت کے ہاتھ میں جو کارڈز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آج ان کے جو بڑے قریبی سیف اللہ نیازی صاحب کو گرفتار کر لیا، ان کے کچھ اہم ایسے لوگ جو پارٹی میں فنڈنگ کے معاملات دیکھتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا. تو دباؤ دونوں طرف سے بڑھ رہا ہے. خان صاحب کے پاس چونکہ اسٹریٹ پاور ہے، نیریٹو کی پاور ہے، وہ وہاں پہ ذرا ایکسلریٹر دبا دیتے ہیں. حکومت کے پاس جو ہے وہ اداروں کی طاقت ہے، اسٹیٹ مشینری کی طاقت ہے، وہ وہاں پہ زور بڑھا دیتے ہیں. یہ کولیژن اور تصادم کی طرف یہ معاملات جانے نہیں چاہیے تھے، لیکن فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے داؤ جہاں لگ رہا ہے وہ وہاں پہ فل اپنا زور آزما رہا ہے. سو خان صاحب نے دیکھے نا، وہ پچھلے 5-6 مہینے سے پوری اپنی موومنٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو اپنے کارکنان کو بھی ذرا پرجوش رکھنے کے لیے ان کو ایسے نعرے اور ان کو اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، کہ بھئی تاکہ کارکنان جو ہیں وہ ان کی انرجی کہیں نہ ختم ہو جائے، اور جہاں بھی منطقی انجام تک خان صاحب نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اس تحریک کو لے کے جانا ہے، تو بیچ میں لوگوں کو اس طرح سے پمپ اپ کرتے رہتے ہیں. آپ نے نیریٹو کی بات کی. خان صاحب کے بیانیے کو دبانے کے لیے آج ایک نئی آڈیو لیک آئی کہ خان صاحب بھی جو ہے نا وہ ہارس ٹریڈنگ کا پلان بنا رہے تھے. اس سے پہلے خان صاحب کی ایک آڈیو ہے جس میں ان کو کہا گیا کہ سائفر کو انہوں نے کھیلنا، امریکہ کا نام نہ استعمال کرنا. تو یہ حکومت کا نیریٹو کیوں نہیں اس وقت عوام میں چل رہا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ وہاں 14 جماعتیں ہیں، یہاں پہ خان صاحب اکیلے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کی ویڈیو یا آڈیو لیک ہے، یہ پہلی آڈیو لیک ہے جس کو PTI نے ڈینائی کیا ہے. اس سے پہلے وہ اپنی جو پہلی دونوں آڈیو لیکس تھیں ان کو مان گئے تھے کہ اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے الٹا سوال پوچھا یہ لیک ہو کہاں سے رہی ہیں. سو اس کے اوپر تو PTI اونرشپ نہیں لے رہی لانگ مارچ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے. لیکن میرا تو یہ سوال ہے جی کہ خدا کے واسطے اب سیاسی طور پہ جو آڈیو لیکس کا تماشا بند ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کمیٹیاں اس بات پہ بنائیں کہ وزیر اعظم ہاؤس اس ملک میں بالکل سیف نہیں ہے. مطلب وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جس کی بھی آڈیو آتی ہے اس کے جو مخالفین ہیں وہ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے کانٹینٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. کر لیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اتنا کوئی بھی ہم میں سے نیک پاک باز نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس کے اوپر یہ کہیں کہ نہیں ہم نے کانٹینٹ پہ بات نہیں کرنی. کریں، ٹھیک ہے، لیکن پلیز اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ یہ آڈیو لیکس ریکارڈ کون کرتا ہے، یہ لیک کون کرتا ہے، اس کی ٹائمنگ کون چوز کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کس قانون کے تحت ہو رہی ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی پرائیویٹ جو گفتگو ہے یا ان کی پرائیویسی وائلیٹ ہو رہی ہے، تو وہ کس قانونی فورم پہ جا کے اس کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ کس کو اس میں ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہے. اور اگر یہ کوئی ہیک ہے یا کوئی لیک ہے تو کس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اس چیز کو پروٹیکٹ کرے. 2022 میں اگر پاکستان جیسی اسٹیٹ کے آڈیو لیکس اتنا باہر کھل کے آئیں گی اور وہ سیلیبریٹ ہوں گی نیشنل ڈسکورس کے اندر، ہاں ان کو پلے اپ کیا جائے گا، نہ صرف کہ اونرشپ لی جائے گی بلکہ اس کو پولیٹیکلی اسپن کیا جائے گا، استعمال کیا جائے گا، تو یہ کوئی اتنا اچھا امیج نہیں جا رہا ہے. اور خدا کے واسطے کسی ایک چیز کے اوپر اپنی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ، یعنی کہ جو بات وزیر اعظم ہاؤس کی سینکٹیٹی میں ہے اس کو وہاں تک ہی رہنا چاہیے. اس پہ تو پلیز آپ سب مل کے ایک سٹانس اپنائیں نا، بجائے اس کے کہ اس پہ بھی پولیٹیکل. آپ نے بہت آئیڈیل سی بات کر دی کہ خان صاحب کی طبیعت میں آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ اپوزیشن سے کسی بھی ایشو پر یہ بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہ خان صاحب پیچھے جانے کو تیار ہے 2 قدم، اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ کہتے تو ہیں کہ مل کے بیٹھے کنسنسس سے بات کریں، لیکن آنیسٹلی اگر آپ کسی کے بندے اٹھا رہے ہیں، لوگ گرفتار کر رہے ہیں، ان پہ ٹریزن کے کیسز بنا رہے ہیں، سیڈیشن چارجز لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کی بھی کوئی منشا ہے بات کرنے کے لیے. اس طرح سے باتیں نہیں کیا جاتی. خاص طور پہ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. خان صاحب کی بھی جب حکومت میں ہم کہتے تھے کہ اپوزیشن کو بلانا ہے، ٹیبل پہ بٹھانا ہے، تو یہ خان صاحب کی ذمہ داری تھی اس وقت، جو نہیں انہوں نے اس وقت پوری کی. وہ نہیں بیٹھے تھے، نہ چیئرمین نیب پہ، نہ الیکشن کمشنر. اس وقت اپوزیشن یہ کہا کرتی تھی کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے نا، ہمارے لوگ جیل کے اندر جا رہے ہیں. آج 3 سال میں ٹیبل ایسے ٹرن ہوئے ہیں کہ اب خان صاحب ایگزیکٹلی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں تو ہم کیوں آپ کے ساتھ مل کر بیٹھے نا. یہی پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہے نا، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بچے کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، خان صاحب کو ٹھکانے لگانا ہے کیونکہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، یا پھر نواز شریف صاحب جو ہے ان کی خواہش ہے کہ ان کو پہلے نظام سے باہر کیا جائے یا ایٹ لیسٹ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے. اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کوئی احتساب یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں کبھی بھی کسی کا مسئلہ رہا ہے؟ بالکل
بالکل بھی نہیں. اس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں, ایکسیلریٹ کیے جاتے ہیں, سلو کر دیے جاتے ہیں, ان کو پہیے لگا دیے جاتے ہیں صرف اور صرف پولیٹیکل مقاصد کے لیے نا. سو انفارچونیٹلی ماضی میں یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. آج دونوں جماعتیں اقتدار میں, آج وہ خان صاحب کے ساتھ یہ کر رہی ہیں. اگر وہ خود نہیں کر رہی تو ایٹ لیسٹ وہ بڑی خوش ضرور ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے نا. سو یہی صورتحال ہے. خان صاحب کافی عرصے سے ذکر کر رہے تھے این آر او این آر او این آر او. میں این آر او نہیں دوں گا, جو دینے والے ہیں وہ دیں گے. مریم کی لندن روانگی ہوئی, وہاں کچھ تصویریں آئیں, ڈار صاحب وہاں سے پروٹوکول کے ساتھ یہاں پہ آئے تو, اور دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو حاضری سے استثناء ملا اور شجین میمن کے کیس بھی. تو یہ این آر او جو ہے, یہ خان صاحب پھر آج صحیح ثابت ہو رہے ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, دیکھیے یا یہ ان کے پاس ان کے اوپر پولیٹیکل کیسز تھے؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے, پاکستان میں آج سے بات این آر او کی نہیں ہوتی. آج سے پہلے بھی پاکستان میں مختلف حکومتیں بنانے, گرانے, اتحاد قائم کرنے, توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اسٹیٹ اداروں کو. 1998 کے بعد جب ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف صاحب نے کس طرح سے اداروں کو استعمال کر کے کاف لیگ بنوا دی, پیپلز پارٹی توڑوا دی, پھر وہ اپنی مرضی کے جس طرح سے وزیر اعظم بنوایا, پھر اس حکومت کو مینیپولیٹ کرتے رہے. یہ تو سب کے سامنے معاملات ہیں نا. سو یہ اسی کا تسلسل ہے. میرا جو سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لیجٹمیٹ الزامات ہوتے ہیں, صحیح کیسز ہوتے ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں, لیکن بدنیتی کی بنیاد پہ یا تو وہ کمزور پروسیکیوشن کی جاتی ہے, یا ان کیسز کو لٹکایا جاتا ہے, یا بنایا ایسا جاتا ہے کہ تاکہ بعد میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فلیکسیبلٹی سے سیاسی حصول مقاصد کا حصول کر لیا جائے. اس لیے آج تک کبھی بھی کوئی ہائی پروفائل کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا, کیونکہ اس کو بنانے کا مقصد ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا اس کو بدنیتی کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے, اور اسی لیے ملک کے حالات یہاں تک پہنچے ہیں. فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب کا کیس ہر کوئی مانتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جب وہ تمام ٹیٹیاں لگ رہی تھیں تب بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. جب شہباز شریف صاحب کے پولیٹیکل ان کے فیورز فال آؤٹ کر گئے وہاں سے, تو ان کو اس کیس کو استعمال کیا گیا. اب شہباز شریف صاحب دوبارہ اچھی بکس میں آ گئے تو وہ کیس کہیں پر سے پشت چلے گئے ہیں. تو اسی لیے جو ٹھیک بنے ہوئے کیسز ہوتے ہیں ان کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو شہباز صاحب کو تو بڑا صاف سا کیس ہے نا, اس میں تو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, آف دا ریکارڈ پی ایم ایل این مانتی بھی ہے کہ شہباز صاحب کے جو کیسز اس میں بڑا دم ہے. شاید وہ مریم اور نواز صاحب کے بارے میں اتنا کھل کے نہ اگری کریں. ہاں, گروپنگ کے علاوہ بھی جو شہباز صاحب کی گروپ کے بھی لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کیسز سیریس ہیں. سو یہ اگر صحیح لیجیٹمیٹ کیسز بھی بدنیتی سے بنائے جاتے ہیں تو ان کا پھر یہی انجام ہوتا ہے نا, وہ دھڑام سے گر جاتے ہیں 3-4 سال بعد. پاکستان میں اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے.